ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں، 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر۔ تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ سارا ٹھکرا سنیوں پہ پھوڑتے کیوں ہو؟ صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چونکہ صحابی ہے، اپنی زبانوں کو لان تان سے روکو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے، زید کہتا ہے حضرت امیر معاویہ ایک عام صحابی ہیں اور ہر بار امیر معاویہ کو لا کر سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ کیا زید کا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو صحیح کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ زید نے یہ بات کہاں کہی؟ سوشل میڈیا پہ کہی یا زید کوئی ایسا شخص ہے جو تقریر وغیرہ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، خطیب ہے، مجمع عام میں کہی؟ تو اس کا علم کو یہ سوچنا چاہیے معاذ اللہ کہ اس کے الفاظ پر وہ غور کرے کہ بار بار امیر معاویہ کو لا کر سنیوں کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات سے سنیت بدنام ہوتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کم عقل انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام صحابی کہہ رہا، ایک عام صحابی کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی عام مسلمان سے کم، عام مومن سے کم، عام ولی سے کم، عام غوث و قطب سے کم۔ اس احمق کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ادنا درجے کا صحابی جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور اسی حالت ایمان میں وہ فوت ہو گیا، چہرے انور کو نہیں دیکھا، تو اس صحابی کے مقابلے میں بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی نہیں آ سکتا ہے، بڑے سے بڑا تابعی بھی نہیں آ سکتا ہے، بڑے سے بڑا زاہد بھی نہیں آ سکتا ہے، مجاہد بھی نہیں آ سکتا ہے، اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں کئی دن گزارے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کو لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہے، بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے، اور ان کے فضائل میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ جی ہاں، جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور معاویہ کی مغفرت فرما، یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بے شمار اقوال ہیں، تابعین کرام کے اقوال ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کا برائی سے ذکر کیا، آپ نے اس کو کوڑے لگوائے اور فرمایا خدا کی قسم کہ امیر معاویہ جب راہ خدا میں جہاد کرتے تھے تو دوران جہاد ان کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار گیا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ جن کو خلیفہ راشد کہا گیا ہے، عمر ثانی کہا گیا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیروں کے پیر ہیں، امام الاولیاء ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان طعن کو دراز نہ کرو، خاموشی اختیار کرو۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے حبیب اور حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے اور ایک مکان میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلے حضرت مولائے کائنات تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ میری مغفرت کر دی گئی ہے، یعنی ان کے معاملات جو آپس میں ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اہل بیت پاک نے کبھی حضرت امیر معاویہ سے معاذ اللہ بغض نہیں رکھا۔ امام حسن نے اپنی خلافت ان کو عطا فرما دی، امام حسن نے ان کا خیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی، ایسا عظیم الشان کام کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ سینکڑوں اولیاء امت کی اقوال حضرت امیر معاویہ کی تعریف و توصیف کے اندر موجود ہے۔ پھر اس شخص کا یہ کہنا کہ ان کو لا کر سنیت کو بدنام کیا جاتا، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جہالت سے بھرا اس کا جملہ ہے۔ ایسے شخص کو اگر وہ خطیب ہو تو منصب خطابت سے ہٹایا جائے، امام ہو تو منصب امامت سے ہٹایا جائے، پیری مریدی کرتا ہو تو اس کی بیعت توڑی جائے۔ جو حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو، اہل بیت کا بغض رکھنے والا ہو یا صحابہ کا بغض رکھنے والا، یہ دونوں کے دونوں جاہل ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی دینی معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس کی یہ بات سراسر غلط ہے اور قرآن و سنت اور نصوص صحیحہ
اور اقوال سلف صالحین، سلف سے لے کے خلف تک اس کے قول کی تردید کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لہٰذا اس کی بات کو رد کیا جائے اور ایسے شخص کے ساتھ کوئی دینی معاملہ وابستہ نہ رکھا جائے۔